بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا۔ عزاداران شہزادی کونین اور بیوی کی زندگی کے کچھ پیغامات، اس لیے کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں اگر شہزادی کونین کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے تو پھر ہمارے دنیا کے سارے ایشوز دور ہوتے۔ آپ کی زندگی ایک ایگزامپل ہے ہمارے لیے، ایک حجت ہے۔ صرف 18 سال زندہ رہی، لیکن ان 18 ایئرز میں اسلام کو اسلام بنا دیا۔ اگر فاطمہ نہیں ہوتی تو اسلام نامکمل دین کہلاتا۔ بی بی کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے حجت ہے۔ تو شہزادی کی زندگی کو ڈیوائڈ کرو تو کئی چیزیں آ رہی۔ 18 سال میں کیا کیا کیا؟ آپ کی عبادت ہے، عبادت بھی ایسی کہ وہ عبادت گزار بول رہا کہ فاطمہ کی عبادت کیا ہے۔ آپ کی پوری کتاب ہے شہزادی کونین کی دعاؤں کی، صحیفہ فاطمیہ، اس میں بی بی نے بتایا کہ کیسے کیسے کن کن مقامات پہ کس سے کیا مانگنا۔ یہ عبادت میں ایک ایک جملے میں آگے بڑھ رہا بس۔ پھر آپ کی سخاوت ایسا عطا کرتی تھی، آپ کا علم 1000 عورتوں کو مختلف اوقات پر، مختلف ٹائمنگز پہ، ڈیفرنٹ ٹائمنگز پہ بی بی درس دیتی تھی۔ گھر پہ آتے تھے اور آ کے خواتین بی بی سے درس لے کے جاتے۔ انہیں کوئی لمحہ اسلام کے لیے نہیں چھوڑا، ہر چیز بی بی سے منسوب ہے۔ اس کے بعد بی بی کی شجاعت، آپ بولیں گے شجاعت کیسی؟ دوستو وقت پڑا تو فاطمہ میدان میں بھی آئی، اسلام کو بچانے کے لیے مباہلے میں میدان میں بھی آئی اور آ کر دین کو بچا لیا۔ یہ شجاعت فاطمہ ہے۔ اس کے بعد وقت پڑا تو دربار میں بھی آئی۔ دربار میں ایسے نہیں آئی بی بی، میں ایک ایک جملے میں آگے بڑھ، دربار میں ایسے نہیں آئی۔ جب دروازہ گرا، بھی مصائب پہ نہیں آیا، جب دروازہ گرا تو بی بی کتنی زخمی ہوئی تھی کوئی اندازہ لگا سکتا؟ بس ایک جملہ سن لو کہ زخمی کتنی ہوئی۔ بی بی دروازہ گرنے سے نیچے گری، اٹھ نہیں سکی، سارے ربس ٹوٹ گئے۔ اب نارمل کوئی خاتون ہوتی سیدھا بستر پہ جا کے لیٹ جاتی، اور لیٹنا بھی چاہیے تھا۔ ایک انگلی اگر میرا خدا نہ خاصا کسی کی فریکچر ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی، یہاں تو پورے ربس ٹوٹی ہوئی، خود سے نہیں کھڑی ہوئی، کھڑا کیا گیا بی بی کو۔ تو اب کرنا کیا؟ بستر پہ نہیں گئی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ابو الحسن کا کہا دربار میں لے کر گئے۔ بی بی نے چادر منگوائی، کنیزوں کو لیا، عصا کو لیا، لے کے باہر آئی۔ باہر گھر کے اندر سے آ سکتی تھی فاطمہ، جا سکتی تھی مسجد، ایک ہی تو دروازہ کھول رہا وہاں، لیکن اندر نہیں گئی، مسجد میں اپنے گھر سے اندر سے نہیں گئی۔ بی بی باہر آئی، اس لیے کہ فاطمہ کا ہر عمل مشیت سے خالی نہیں۔ اگر اندر چلے آتی تو دنیا کو نہیں معلوم ہوتا کہ فاطمہ رسول کی بیٹی میدان دربار میں آ گئی، اور باہر آئی۔ باہر پورا بازار، پورا مدینہ شہر ہے، اس زمانے کا ڈاؤن ٹاؤن مسجد نبوی تھا، مسجد کے اطراف ساری دکانیں تھیں۔ جیسے ہی شہزادی باہر آئی، مدینے میں ہنگامہ مچ گیا کہ رسول کی بیٹی باہر کیسے آئی۔ سارا مدینہ بی بی کے ساتھ دربار میں انٹر ہوا۔ بی بی دربار میں آئی۔ میں پورا خطبہ نہیں پڑھ رہا، وہ ڈیٹیل نہیں جا رہا، لیکن آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، سب تمہارے پاس اسمارٹ فونز ہے، گوگل ہے، جا کے یہ خطبہ پڑھو، اپنی زبان میں پڑھو، ذہن کھل جائے گا، پتہ چلے گا کہ فاطمہ کی پرسنالٹی کیا تھی۔ ایک ایک احسان کو گنایا اپنے بابا کے، کہا کہ تم جہالتوں میں تھے، میرے باپ نے تم کو علم دیا، تم اندھیروں میں تھے، میرے بابا نے تم کو نور دیا، تم بت پرستی کر رہے تھے، میرے بابا نے صراط مستقیم بتایا، تم جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، میرے بابا نے تم کو جنت دی۔ سارے اسلام کے قانون کو پیش کیا۔ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ بی بی گئی تھی باغ فدق کے لیے۔ دوستو اس باغ کے لیے شہزادی نہیں گئی، شہزادی جا کے چند درختوں کے لیے جا کے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ جو خاتون جنت ہو، جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگائے، اس لیے نہیں گئی تھی، ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا تھا کہ اب ہمیشہ کے لیے پتا چل گیا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ دربار میں جو ہوا وہ ہوا، وہاں سے واپس آئیں، یہ بول کے آئیں کہ میں تم سے ناراض ہوں اور روز محشر میں بابا سے فریاد کروں گی۔
دربار میں آ گئی، دربار سے گھر آ گئی۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دروازہ جلایا، جو چند مہینے پہلے، چند دن پہلے میدان سے بھاگ رہے تھے؟ ان میں اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی، اتنی جرت کیسے آ گئی تھی؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ علی گھر کے اندر؟ کیا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ علی کے پاس ذوالفقار ہے؟ کیا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ علی قاتل مرہو اندر ہے، فاتح خیبر ہے؟ سب معلوم تھا۔ پھر کیسے آئے یہ لوگ اندر؟ پھر کیسے اتنی ہمت ہوئی یہ ظالموں کی کہ مولا گھر کے اندر ہے اور یہ لوگ دروازہ جلا رہے؟ ریزن کیا؟ کبھی سوچا یہ بات؟ یہ سارے واقعے کے پیچھے میں نام نہیں لے سکتا، ایک خاتون کا کام تھا، ایک عورت کا کام تھا۔ وہ عورت نے اسلام کو تباہ کر دیا۔ اس نے جا کے بولا تھا کہ رسول نے کہا کہ اب علی تم تلوار نہیں اٹھانا، پہاڑ بھی ٹوٹا تو تلوار نہیں اٹھانا، تم صبر کرنا۔ تو وہ اس نے جا کے یہ کہا تھا کہ سنو، اب علی تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ دشمن کو بھی معلوم تھا کہ اطاعت رسول سوائے علی کے کوئی نہیں کر سکتا۔ میں کیا بول رہا آپ سے دوستو؟ مقام فاطمہ کوئی سمجھ سکتا کہ شہزادی کا مقام کیا ہے؟ یہ اللہ نے بی بی کو ایک مرکز بنایا۔ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوا و بنیا۔ یہ جو جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، یہ ایک ایسی دعا ہے کہ آپ سڈنی میں 24/7 پڑھ سکتے ہیں، ہر مصیبت میں پڑھ سکتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت پڑھ کے نکلو۔ تم اگر یہ پڑھ کے نکلو گے تو تم واپس آئے تک بیوی کی ضمانت میں رہتے، زندگی کے ضامن شہزادی ہو جاتی۔ یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ اگر تم یہ دعا پڑھتے رہو تو اللہ تم کو تمہارے اوپر ایک ایسی رحمت کو نازل کرتا، اس لیے کہ اس میں شہزادی کو آپ واسطہ دے رہے، ان کے بابا کا، ان کے شوہر کا اور پورے 11 اماموں کا، یعنی 14-13 معصومین کا واسطہ بی بی فاطمہ کو آپ دے رہے۔ اس سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ ہر پریشانی میں، ہر ڈے ٹو ڈے لائف میں پڑھو، جب موقع ملے جب پڑھو۔ بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا، یہ پڑھنے کے بعد دعا مانگو۔ دعاؤں کے لیے کہا گیا کہ اگر تمہاری دعا کہیں قبول نہیں ہو رہی، رد ہو رہی، تم پریشانیوں میں گر جاؤ، یہاں تک کہا گیا کہ اندھیروں میں اگر تم پہنچ گئے اور یہ دعا پڑھو گے، اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا جائے گا۔ دوستو، دوسروں کے پاس تو کوئی واسطہ نہیں ہے، تمہارے پاس 14 ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، بہت اچھا نعرہ لگایا، لیکن جب بھی بولو لبیک یا زہرا بولو، یا لبیک یا حسین بولو، لبیک یا مہدی بولو، اس کے ساتھ دعا یہ کرو کہ تمہاری لبیک کو وہ قبول کرے۔ لبیک کے معنی کیا ہے؟ آپ اپنی سروسز آفر کر رہے ہیں، مولا حسین کو بول رہے ہیں، بیوی کو بول رہے ہیں کہ بیوی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ بہترین نعرہ ہے آج کے دور کا، لبیک یا مہدی۔ لبیک یا مہدی کی جگہ آپ بولو لبیک یا فرزند زہرا، ان کی دادی کے نام سے پکارو، لیکن دعا یہ کرو اس کے ساتھ۔ یہ ضروری نہیں ہے میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، what I'm saying، میں پوری زندگی بولتا رہا ہوں لبیک یا حسین، لاکھ بار خدا نہ خواستہ مولا حسین بولتے کہ I don't need you، مجھے نہیں چاہیے، تمہاری سروسز نہیں چاہیے۔ ہم کیا کریں گے؟ اس زبان سے لو جو زبان پاک ہو، حلال رزق کھانا، اس کے بعد لبیک یا زہرا بولنا۔ آپ خاموش ہو گئے، مجھے پتا ہے، رزق ہمیشہ حلال لینا، میں آگے نہیں بولتا۔ تو کوشش یہ کرو کہ جب بھی بولو یہ دعا کرو اس کے ساتھ کہ بی بی ہماری سروسز کو قبول کر لو، ہماری یہ خدمت کو قبول کر لو۔ دوستو، اسی کی ہوگی کہ جب زبان سے اگر میں غیبتوں کو چھوڑ دوں، حرام کھانا چھوڑ دوں، حسد کرنا چھوڑ دوں، لوگوں کی برائی کرنا چھوڑ دوں، تو اس کے بعد تمہاری یہ لبیک ایکسیپٹ ہوتی۔ مجھے معلوم ہے کوئی نہیں بولتا، مجھے تو بولنا ہے، جو حق ہے وہ تو بولوں گا، پوری دنیا میں بولتا ہوں کہ کوشش یہ کرو۔ اس میں کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہم صرف ٹرائی کرنا۔ 24 گھنٹے گزرے، میں یوتھ کو بول رہا، لڑکیوں کو بول رہا، لڑکوں کو بول رہا، 24 آورز گزرے تمہارے، تو تم خود چیک کرو کہ آج صبح سے شام تک میں نے مولا کے لیے کیا کام کیا۔ امپورٹنٹ ترین جو آج کے دور کا ایک رشتہ ہے
सिडनी में प्रॉब्लम नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ है भी तो नहीं बोलेंगे। सास और बहू, फातिमा ने 4 साल गुजारे बीबी फातिमा बिन्त असद के साथ, 4 साल एक ही घर में। आज जो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में, आप तो सिडनी में बैठे, कितने प्रॉब्लम्स हैं मुझसे पूछो, मैं मिंबर से तो नहीं बोल सकता। मुसलसल फोन्स, मुसलसल ईमेल्स, ये इशू, ये इशू, ये इशू, ये इशू। ये सबसे बड़ी बीमारी, मुझे अफसोस ये होता है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि मैं इमाम के चाहने वाले, तुम कनीज शहजादी हो, फिर तुम्हारे पास ये डिफरेंस कैसा, फिर तुम ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? फातिमा शहजादी ने बीबी फातिमा बिन्त असद के साथ 4 साल गुजारे एक ही घर में, कभी भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हुआ, वो उसी मोहब्बत के साथ, उसी प्यार के साथ। सास बहू का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते अगर तुम फातिमा की जिंदगी को देखो। बीवी की जिंदगी आइडियल बनाओ, बीवी की जिंदगी अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करो, बीवी का एक एक लम्हा देखो कि बीवी ने जिंदगी गुजारी कैसा। सिर्फ मसाइब नहीं है बीवी के, मुकम्मल इस्लाम का नाम फातिमा है। शहजादी को देखो, फिर अपने घर में देखो, एक कनीज के साथ, एक नौकर के साथ कैसे रहना, वो वहां तक बीवी ने बताया। फिजा के साथ कैसा रहे? फिजा आई वक्त फिजा नहीं थी, चंद साल गुजार के फिजा बन गई। अरे यार क्या बोला, आए वक्त फिजा नहीं थी, एक हबशी कनीज थी। वही तो कहा अबू मसूद, बीवी फिजा खड़ी हुई थी घर के बाहर मदीने में। अबू मसूद जाते जाते कहने लगा कि फिजा तुम जन्नत के दरवाजे पे खड़ी हुई, यहां रहकर जन्नत में तो जरूर जाओगी। तो पलट के कहा, इतने साल से रसूल की सोबत में बैठता है, अभी तक मारिफत नहीं हुई, मारिफत नहीं हुई। अरे मैं जन्नत में जाऊंगी नहीं, जन्नत में रहती हूं, जन्नत में रहती हूं मैं अभी तक। जब आप कनीज है तो उसने कहा इतने तेवर, कनीज होकर पलट के कहा किसी और की नहीं, फातिमा की कनीज हो। सोबत में रहने का असर देखो। हम भी तो गुलाम हैं, गुलामों के गुलाम हम, बीवी के, हम तो फिजा के गुलामों में से गुलाम। फिजा का वो मकाम है, लेकिन कुछ सीखना। याद रखो, मैं यूथ को बोल रहा, याद रखो, जब भी कोई विलादत आए, महफिल करें या शहादत आए किसी मासूम की, उस मासूम की जिंदगी से कोई एक चीज लेना और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना, तो उस दिन का मकसद पूरा हो। मैं बार बार एक जुमला बोल रहा कि ग्रांटेड मत लो कि मैं सबसे बड़ा शिया हूं, ये मत लो, ये जहन से निकाल दो कि मैं इसलिए कि अभी शैतान रिटायर्ड नहीं हुआ। जिस दिन शैतान रिटायरमेंट अनाउंस कर दे तो गफलत में चले जाओ। शैतान मौजूद है, शैतान यहाँ नहीं जाता, किसी मस्जिद के दरवाजे पे नहीं जाता, सिनेमा को नहीं जाता, चर्चिस को नहीं जाता, कहाँ जाता? इमाम बारगाह के दरवाजे पे बैठता हुआ। इसलिए कि उसने खुद कहा, जब अल्लाह ने निकाला था शैतान को, तो उसने कहा तो निकाल तो रहा, लेकिन मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा और सिराते मुस्तकीम पे बैठ के तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। तो उस वक्त करीम ने कहा कि जो मेरा होगा वो तेरी बातों में नहीं आएगा। इसकी मोहब्बत है, जो मेरा होगा। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम सिराते मुस्तकीम पर, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे हिस्से में विलायत अमीर अल मोमिनीन आई, ये शुक्र अदा करो कि आज़ादारी हुसैन तुम्हारे हिस्से में आए, ये शुक्र अदा करो कि तुम फर्श अज़ा पे आके बैठते हो। ये शुक्र के साथ उसका शुक्र अदा करो जो असल शुक्र है, कि जो छठे इमाम का इरशाद है कि जब भी हमारी मोहब्बत की ठंडक किसी के दिल में देखो, उसके माँ के हक में दुआ करो। शुक्र अदा करो कि तुम्हारे माँ ने पाक और पाकीज़ा तरीके से दुनिया में लाया, बाप ने हलाल रिज़्क़ खिलाया, तो विलायत अली आई तुम्हारे पास। हमेशा अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी सलामती के लिए दुआ करते रहना, और माँ बाप मर गए तो बार बार कहना रब्बे अरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, कि अल्लाह तू मेरे माँ बाप पे रहम कर जैसे इन्होंने हमारे ऊपर रहम किया बचपन में। 24/7 वालिदैन के लिए दुआ करते रहो, जितनी दुआ करोगे। इसलिए कि अगर मैं अज़ादार हुसैन हूं, मैं मजलिस पढ़ रहा तो मेरी माँ की वजह से पढ़, आप बैठे हुए हैं तो माँ की वजह से बैठे हुए।
ورنہ ہم کو یہ فرش اذان نصیب نہیں ہوتا. یہ شکر ادا کرو. تو شہزادی کی محبت اسی کے دل میں آئے گی جو ماں باپ کی اطاعت کرے گا. خاموش ہو گئے سب. اوبیڈینٹ رہنا. یاد رکھو جو ماں باپ کا اوبیڈینٹ نہیں ہوتا وہ امام کا اوبیڈینٹ کیا ہوگا؟ اطاعت گزار امام کا کیسے ہوگا؟ وہی اطاعت گزار ہوگا وہی. اور امام کو شیعہ اوبیڈینٹ چاہیے. امام کو اپنی مرضی سے چلنے والا شیعہ نہیں چاہیے. جو امام کی مرضی ہے اس پہ جو چلے وہ شیعہ ہے. برا مت مانو. بس باقی باتیں کل اور پرسوں بولوں گا انشاءاللہ. میرا ٹائم ہو گیا. آلموسٹ 45 منٹ کی مجلس ہو گئی. بس مولا آباد رکھے, سلامت رکھے. اللہ اس عزاداری کو جو ہمارے حصے میں آئی ہے وہ ہماری نسلوں میں رہے انشاءاللہ. نسلوں میں عزاداری رہے. اس لیے کہ نسلوں میں رہے گی تو بخشش بھی ہوگی.